ذرا ہٹکے میں شاذیب گیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. ہماری سیاست میں جو حالیہ چند ہفتے گزرے ہیں اس میں ہمارا فوکس تھا اسلام آباد اور راول پنڈی. یہ فوکس اب شفٹ ہو رہا ہے لاہور، جہاں پہ اب آنے والے دنوں میں سیاسی مہازارائی بڑھنے کی توقع ہے. پنجاب اسمبلی کا مستقبل داؤ پر ہے. عمران خان صاحب نے ہفتے کو اندیا دیا تھا کہ وہ استعفے دینے جا رہے ہیں، لیکن اب بات لگتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں ان کی تحلیل کی طرف جا رہی ہے. خان صاحب نے لاہور میں اپنی مشاورت جاری رکھی ہوئی ہے. نواز لیگ اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے. آصف زرداری صاحب بھی میدان میں اتر چکے ہیں. لیکن اگر ملکی سیاست میں ہماری نظریں لاہور پر ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کی نظریں بھی لاہور پر ہیں، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے. اور میں آپ کو اسکرین پہ ایک چارٹ دکھانا چاہ رہا ہوں جو IQAir.com نامی ویب سائٹ ہے، جو دنیا کے ان شہروں پر نظر رکھتی ہے جہاں پہ فضائی آلودگی آپے سے باہر ہے. لاہور کل بھی نمبر 1 تھا، آج بھی نمبر 1 ہے. اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 323 کے حساب سے ہیزرڈس ہے. دہلی دوسرے نمبر پر، کراچی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم تیسرے نمبر پہ ہیں، ہم پیچھے رہ گئے لاہور سے. تو ٹاپ 3 میں 2 نمبر ہم نے لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کلکتہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی جو اس وقت جو سیاسی آلودگی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن فضائی آلودگی میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اچھا، دونوں چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور چونکہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، سیاست میں زیادہ بزی ہیں تو اس طرف ہماری توجہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں پہ ہمارے پولیٹیکل کرسپونڈنٹ ہیں عمر فاروق. وہ اس پوری سچویشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں. عمر، اگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ چیف منسٹر پرویز الہی، ان کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات پچھلے 1-2 دن میں سننے میں آ رہا تھا ہوگی، وہ نہیں ہو پائی، شاید کل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بڑا انحصار PTI کے فیصلے کا، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، وہ پرویز الہی صاحب کی رضامندی پر بھی ہے. تو ابھی تک جو آپ کی بات ہوئی ہے PTI کے لوگوں سے، CM کے حلقوں سے، کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینئر قیادت سے مشاورت کی تھی جب عمران خان پنڈی کے خطاب کرنے کے بعد لاہور آئے تھے، اور اس کے بعد فواد چودھری نے میڈیا ٹاک میں یہ اعلان کیا کہ اگلے ہی روز وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان کی ملاقات ہوگی. لیکن اس روز وہ ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ گزشتہ شام سے جو چینج آف کمانڈ ہوئی تھی اس سے 1 روز پہلے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پنڈی اور اسلام آباد میں موجود تھے، اور انہوں نے جب چینج آف کمانڈ میں تقریب میں شرکت کی اس کے بعد وہ گو کہ اسی روز لاہور واپس لوٹ آئے، لیکن وہ ملاقات کے لیے نہیں آئے. اور اسی طرح آج بھی یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان سے ملنے آئیں گے، لیکن اب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان کی ملاقات ہوگی. لیکن اس میں جو ایک قیاس آرائیوں کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ یقیناً پرویز الہی کی جانب سے ڈیلے سامنے آیا ہے اس ملاقات کی جانب سے. اور لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی، وہ اس لیے کہ مونس الہی جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. تو جو ابھی تک ہمیں پتہ لگ پایا ہے وہ یہ ہے کہ مونس الہی آج رات جو ہے وہ لاہور پہنچ جائیں گے، اور اسی لیے کل جو ہے وہ مونس الہی جو ہے پرویز الہی کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کریں گے. پرویز الہی کا ویڈیو بیان آپ کے سامنے ہے، اور مونس الہی کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ عمران خان جب کہیں گے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. لیکن بعض حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ پرویز الہی شاید مشورہ یہ دے سکتے ہیں عمران خان کو کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے، تاکہ کچھ ارینجمنٹس ایسے کیے جائیں تاکہ جو آئندہ الیکشن آئے گا اس میں پنجاب میں جو کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں. عمر صاحب، آپ نے بات کی ارینجمنٹس کی، تو یہاں پر سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. کیا ایک ارینجمنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا ایک سینیریو پیش کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتی ہیں پنجاب میں تو مقابلہ تو ہوگا PTI اور نون لیگ کا. کاف لیگ قدرن سائیڈ لائن ہی ہوگی، اور لگ تو ایسے رہا ہے کہ PTI کا پلہ بھاری ہے، تو کاف لیگ کے لیے تو پھر اس میں کچھ زیادہ بچتا نہیں ہے. تو یہ جو ممکنہ ارینجمنٹس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی کہ سر مطلب حکومت تو آپ کی ہی امانت ہے خان صاحب، لیکن ہمارے لیے بھی ہمارا بھی کچھ خیال کر لیں، ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں. جی اس سینیریو. جی سر، دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو
یقیناً یہ بات جو ہے وہ لازمی پرویز الہی کریں گے ضرور کہ اب وہ موقع اس موقع پر کرتے ہیں یا کس موقع پر کرتے ہیں یا جب الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تب کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے ایک ڈویژنز ہیں جہاں پر ان کے پاس اسٹرانگ ہولڈ ہے جس پر خان صاحب بینک کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کینڈیڈیٹ لاتے ہیں وہاں پر اپنا اور پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ تو صورتحال بن سکتی ہے. ادروائز بہت زیادہ میجر شیئر نہ پی ایم ایل کیو اس وقت مانگنے کی پوزیشن میں ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ ہے، تو بہت زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات نہیں ہو سکتی. جن ارینجمنٹس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، میرا اشارہ اس جانب ہے کہ پرویز الہی یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو کہ اگر آپ کچھ عرصہ ڈیلے کر سکتے ہیں، بے شک کسی بھی وجہ سے وہ ڈیلے کریں، اور تاکہ ان کو جو ہے وہ کچھ ایک منصوبے ایسے وہ دکھانے کے لیے ان کو الیکشن میں مل جائیں کہ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا تو ہم اور زیادہ ڈیلیور کر لیتے. چونکہ ابھی جو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سی ایم کی میٹنگز ہو رہی ہیں مختلف، ان پہ جو ان کا مین فوکس ہے وہ یہی پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مختلف شعبوں میں جو ہیں وہ نئے انیشیٹیوز لینا چاہ رہے ہیں، اور گورنمنٹ مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو بادی نظر میں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پرویز الہی کچھ ایسا جو ہے وہ شو آف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جس کو کچھ دکھانے کے لیے انتخابات میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ نون لیگ بھی یہی چاہ رہی ہے اس سے پہلے. نون لیگ کی جو حکمت عملی ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں تاکہ ہم اس کو ڈیلے کریں. اب اس کے جو پریکٹیکلٹی ہے وہ عمر آپ مزید کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس وقت 371 سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی کی، جس میں جیتنے والے کو 186 چاہیے. یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آتی ہے تو اس کے لیے 186 جو ہے وہ اپوزیشن کو نمبر دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی پرویز الہی یہ سب ملا کے یہ 190 ہیں، اور جو پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، یہ سب ملا کے 180 ہیں اس وقت جو ہے نا. بہت ہی ہاں، تو بیسکلی 10 کا ڈفرنس ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں. عمر آپ کنفرم کیجیے گا فار ایگزامپل کہ یہ جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے اس میں جیسے چودھری نثار ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، دوست مزاری ہیں، اس طرح کچھ سیٹیں جو ہیں نا ان پہ سوالیہ نشان ہیں. دوسرا جو یہ پی ڈی ایم والی سائڈ ہے اس میں کوئی 18 سیٹیں ہیں جو ان کو اراکین کو معطل کیا ہوا ہے، پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے آپ ان کو بحال کرائیں. تو اس میں ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ چلا جائے، کورٹ میں چلا جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ 22 اکتوبر کو جو ہے وہ جب ریزولوشن پیش کرنے کی باری آئی تھی، عثمان بزدار نے جب ایک روز پہلے عمران خان نااہل ہوئے تھے، تو اس وقت ریزولوشن کے وقت جو ہے مسلم لیگ نون کے اراکین کی جانب سے کچھ شور و غوغا کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں، اور 23 اکتوبر کو اسپیکر نے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ انہوں نے بین کر دیا ان 18 ایم پی ایس کو جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا کہ وہ اب اگلی 15 نشستوں میں جو سٹنگز ہیں پنجاب اسمبلی کی ان میں شرکت نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب تک 6 نشستیں ہو چکی ہیں پنجاب اسمبلی کی اس نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ سے لے کے ٹل ڈیٹ تک، لیکن ابھی 9 جو ہیں سٹنگز اور مزید باقی ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے اندر یہ بتائیں کہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے یا بالکل یونائٹڈ ہے، خان صاحب جیسے کریں گے ویسے ہی ہوگا؟ کچھ لوگ رپورٹس آ رہی ہیں، کچھ منسٹرز وغیرہ جو ہیں کافی ریلکٹنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہی جو سی ایم صاحب کا جو آپ نے ویو بتایا ان کا ویسے ہی ہے کہ تھوڑا ٹائم دے دیں. دیکھیں یہ قیاس آرائیاں بھی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، چونکہ جو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے کی، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جو فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں ہم. اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جو کے پی کے اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے ایم پی ایس کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے. تو اب جمعے کے روز جو ہے وہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ملاقات کریں گے عمران خان، اور اسی طرح ہفتے کے روز کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی سے وہ ملاقات کریں گے اور ان کو اپنی ڈیسیجن بتائیں گے کہ وہ اسمبلیاں کیوں تحلیل کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے سارا مقصد کیا ہے. یہ تو ہم اب تک بات کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم ہے، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، وہ اس معاملے پر خاموش نہیں ہے اور بہت سارے اجلاس وہ کر رہے ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ہمیں یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ تیار ہو چکی ہے، سگنیچرز اس پر ہو چکے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے کہ شاید آصف علی زرداری کا انتظار ہے کہ وہ جب لاہور آئیں گے اور پھر وہی فیصلہ کریں گے کہ اگلی موو جو ہے ان کی پولیٹیکل وہ کیا ہونی چاہیے. کسی بھی ایم پی ایس کو پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کہیں نہ جائیں اور لاہور میں ہی رہیں، اور علی حیدر گیلانی جو بیرون ملک ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ فوراً واپس پہنچیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میدان چھوڑ دیا ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے.
پنجاب میں، وہ بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں اتنی زیادہ قانونی پیچیدگیاں اس وقت انوالو ہو چکی ہیں، چونکہ جو حکومت کی سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سیشن جو ہے وہ بالکل لیگل ہے، اپوزیشن کہتی ہے یہ سیشن انلیگل ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس سیشن میں تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آ سکتی ہے تو ڈیموکریٹک موو، لیکن اسٹریٹ فارورڈ نہیں کبھی نہیں ہوتا۔ اچھا عمر زرداری کی آپ نے اپنے زرداری صاحب کا ذکر کیا، تو ابھی ایک نون لیگ کا لیڈر ہے، ظاہر نام لے کے وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پرویز الہی سے تو نہیں ملیں گے ان چیز کو روکنے کے لیے، لیکن ہم اگر مسئلہ گمبھیر ہو گیا تو ہم زرداری صاحب کو کہیں گے کہ یار کوئی جادو وادو چلائیں آپ۔ اچھا اب جادو کی بات کی تو ظاہر ہے کہ یہ وہی جادو ہے جو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی دیکھا تھا، سندھ ہاؤس میں لوگوں کو توڑنا، لیکن یہ جو ہارس ٹریڈنگ تھی یہ گھوڑوں کو کافی مہنگی پڑی، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ باغی ہوئے تھے، عمر اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو بتا دیں، تو تقریباً درجن تھے، اور پھر جو بعد میں جو الیکشنز ہوئی اس میں تو ان کا کافی برا حال ہوا تھا، کافی پنجاب میں تو ڈی سیٹ ہوئے، پنجاب میں ڈی سیٹ ہوئے تھے۔ تو کیا اس بار، میں صرف ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ہارس ٹریڈنگ کا جادو چلے گا آپ کی خیال میں اگر اتنا برا انجام ہونا ہے سب کا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی اب رسک لے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا اس پر جو فیصلہ آیا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ وہ الیکشنز میں بھی نہیں جیت سکے، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس میں سے کافی سیٹس جو ہیں وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے پاس آئیں، تو ایسا تو رسک کوئی نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو کہ تھوڑی سی مبہم ابھی بھی ہے، اور وہ وہی لیٹر ہے جو دوست مزاری نے شو کیا تھا جب سی ایم کا الیکشن ہوا تھا، تو اس کے معاملے پر شاید کچھ جو ہے وہ مزید ہو سکے، چونکہ اس کے بعد ایک جنرل کاؤنسل کا اجلاس بھی بلایا تھا پی ایم ایل کیو نے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ صدارت سے ہم نے ہٹا دیا ہے چودھری شجاعت حسین کو، کیونکہ ان کی اب یہ ایج نہیں ہے، اور یہ جنرل کاؤنسل کا فیصلہ ہے جس کو تسلیم نہیں کیا تھا چودھری شجاعت نے اور ان کے صاحبزادوں نے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور صدر کی مرضی کے بغیر جنرل کاؤنسل کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو یہ تمام تر وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں جو مسلم لیگ کاف کے اندر بھی موجود ہیں، تو گیم چلتی رہی ہے۔ بالکل زرداری صاحب جو ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ عمر آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ نے دیکھا یہ بہت ہی، ہاں یہ چند دنوں میں نہیں ہوگا یہ کلیئر، یہ چلے گا، اور پھر وہ ابھی ہم ہفتہ 10 دن اس کا منجن بیچ سکتے ہیں مزید۔ بہت اچھی بات ہے، ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ 2 روز قبل کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا کہ آج سے جنگ بندی ختم ہے، اور آج کوئٹہ میں ایک خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ پہلے سن لیجئے کہ ڈی آئی جی کوئٹہ غلام اظفر مہیسر صاحب اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج کا یہ بہت ہی سیریس انسیڈنٹ جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوا ہے، اور پولیو کی کیمپین چل رہی ہے، اور اس کی ڈیوٹی کے لیے پولیس کے جوان ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے، تو ایک ٹرک ہے ہمارا پولیس کا جس کو ایک رکشے نے ہٹ کیا ہے، اور ابھی تک یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ شاید رکشے میں یا تو ایکسپلوسیو ہے یا اس کے اندر کوئی سوسائڈ بامبر تھا، کیونکہ ایک سوسائڈ بامبر کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہاں سے تھوڑی دوری پہ پڑی ہوئی ہے۔ کل 4 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، جس میں ایک پولیس افسر اور 3 شہری شامل ہیں جب ٹرک گر گیا تھا۔ اچھا نہ صرف یہ 27 زخمی ہیں اور ان میں 20 پولیس اہلکار ہیں۔ 20 پولیس اہلکار ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آج ہی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں اور پاک فوج کے بیچ میں بھی فائرنگ ہوئی ہے، جس میں ایک دہشت گرد ہلاک اور ایک فوجی جوان شہید ہوا ہے۔ اور آج ہی ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے ایم پی اے سردار حسین ببک صاحب کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے مل رہی ہیں، کیونکہ آپ کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں بیرسٹر سیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دھمکی تحریک طالبان پاکستان سے آتی ہے۔ انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے یہ کیا تو انہوں نے بات کی تھی۔ اچھا غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح نہ لیں کہ ایشو نہیں ہے، افغان سم پہ مل رہی ہے، لیکن ہر دھمکی افغان سم پہ مل رہی ہے۔ تو اب یہ جو آج کا جو حملہ ہے یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ پہلا بڑا حملہ ہے جنگ بندی کی آفیشیل اینڈ کے بعد۔ میں آفیشیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ جنگ بندی اصل میں کبھی امپلیمنٹ ہوئی نہیں تھی، ایٹ لیسٹ طالبان ٹی ٹی پی کے سائڈ سے تو بالکل ہی نہیں۔
لیکن اب ان کے اٹیک شروع ہوئے ہیں. یہ کنفرم ہے کہ ہیڈ مطلب انہوں نے کلیم تو انہوں نے کلیم کیا ہے, لیکن کنفرمیشن کہاں سے آتی ہے, وہ تو ایک بہت لمبی انویسٹیگیشن کے بعد ہی بنتی ہے. لیکن موڈس آپرینڈی تقریباً میرا خیال ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا, بہت ہو سکتا تھا, مطلب جتنا شدت دھماکے کی اتنی تھی کہ وہ پورا ٹرک پولیس 25 کلو وہ الٹ گیا, سڑک سے اڑ کے وہ نیچے گر گیا کھائی میں. اور یہ پولیس کا اندازہ یہ ہے کہ 25 کلو گرام دھماکہ خیز اس میں مواد تھا. تو یہ تو شکر ہے کہ آج پھر بھی کافی ساری جانیں اس میں بچ گئی ہیں. لیکن یہ بالکل جو ہم پچھلے چند دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ چند ماہ سے ایکچولی کہ چند ماہ سے ایبسولوٹلی, بلکہ انفیکٹ میں تو کہوں گا کہ جب سے یہ سیز فائر کی خبر آئی تھی تو اس وقت سے ہی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن آپ کرنے جا رہے ہیں. تھیٹر ہے نا یہ, اس میں پاکستان اور افغانستان دونوں اس کی لپیٹ میں ہیں, اس لحاظ سے انہیں ہمیں ایک یونٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. آج ہی کی خبر جو ہے نارتھن افغانستان سے بھی آئی ہے کہ ایک مذہبی مدرسے میں, غالباً شیعی مدرسہ ہوگا, مدرسہ الجہاد, شیعہ مدرسہ نہیں تھا وہ, یا پھر وہ مخالف گروپ کا ہوگا, تو اس پہ بھی ظاہر ہے اٹیک ہوا اور 15 اسٹوڈنٹس بچے وہ مارے گئے. تو یہ ہر طرف کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کہاں کس کے چھری مار رہا ہے, اور یہ پریکٹیکلی تھیٹر تو ایک ہی ہے, پریکٹیکلی تھیٹر ایک ہی اور ہے. آپ آج کا ہمارا ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بھی یہ بہت صحیح بات ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, یہ سارا جو چین آف کمانڈ پہ ہم لگے ہوئے تھے, اس پہ لگے ہوئے تھے, اس سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے. بالکل جس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے, یہ پاک افغان سرحد سے یہ ہو رہا ہے, کتنے لوگ آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, سوات ہم نے دیکھا, ٹرائبل ایریاز میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کو اگر ہم نے نہیں کیا یار اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھی انچارج نہیں ہے. مطلب وہ تمہیں یاد ہے وہ 21 رکاتی کون سی پالیسی تھی جو قومی کیا تھا, وہ نیشنل ایکشن پاکستان, نیشنل ایکشن پلان, نیشنل ایکشن پلان کیا تھا, مطلب کم از کم بہت خوبصورت تھا, ہے نا, بہت خوبصورت, یہ بڑا امپریسو آن پیپر. ساری پارٹیز بھی اس پہ تھی, ہماری فوجی قیادت بھی اس پہ تھی, سب لوگ تھے. لیکن کوئی اگر اس کے شروع کے 5 نکات بتا دیں نا, پرائم منسٹر بتا دیں یا سپہ سالار بتا دیں یا مولانا فضل الرحمان بتا دیں, تو میں یار یہاں سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. اب پتہ ہے بدقسمتی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ کہ کوئی کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا, یہ صورتحال اگلی عام انتخابات تک چینج نہیں, اگلی عام انتخابات. امین جان و مال کا تحفظ, اور آئی گیس وہی بات کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کمان کی تبدیلی وغیرہ ہو گئی. Now let's get back to business. To the actual job. اچھا آپ نے جان و مال کی بات کی, تو ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی مال پہ بات کرتے ہیں, لمبے مال کی, اور میں لمبی کرپشن ہے. ایک وقفہ لے لیں. پیارے پاکستان میں کرپشن کے جو کہانیاں ہیں وہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نئی سٹوری آتی ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی پروگرام میں کہ جو سندھ کا علاقہ ہے مٹیاری, وہاں کے ڈپٹی کمشنر زیر حراست ہیں, وہاں کے ایک لینڈ ایکوزیشن یا اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی زیر حراست ہیں, سندھ بینک کے ایک ایریا مینیجر زیر حراست ہیں. ان پر الزام ہے کہ NHA کا جو منصوبہ ہے سکھر سے لے کر حیدرآباد تک موٹر وے کا, اس میں جو زمینوں کو لینا تھا, معاوضے دینے تھے, اس میں بڑے پیمانے پر گھپلے ہوئے ہیں. اربوں کا معاملہ ہے, اور اس میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو JIT بنائی تھی, جو تفتیش ہو رہی ہے, اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور پچھلے چند دنوں میں اس JIT نے 42 کروڑ روپے جو غائب ہو گئے تھے وہ ریکور کیے ہیں. ایسا کم ہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنا تیزی سے یہ ریکوریز ہوں. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ میں ایک پیسے کی کرپشن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور اس کیس میں میرا خیال ہے کہ وہ اور خان صاحب ایک پیج پر ہیں. زبردست, دونوں کرپشن کے سخت دشمن ہیں, سخت دشمن ہے. تو اس کی مزید تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے جو حیدرآباد کے بیورو چیف ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ محمد حسین اس پہ مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں ڈان کے لیے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے, یہ جو اسپیشلی جو ریکوری ہوئی ہے 42 کروڑ کی, اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے ہوا. جی شاہ زیب, تھینک یو.
جیسے آپ نے فرمایا اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہ کرپشن کے حوالے سے جو یہ پروگریس اس میں ہوئی ہے اس کیس میں وہ واقعی ایک حد تک بالکل ریئر ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ 13 نومبر سے سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اس انکوائری کا. اس میں پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بعد ایک فارمل کیس داخل ہوا اینٹی کرپشن کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک جی آئی ٹی بنی تھی جس میں 4 سینئر آفیسرز تھے, جس میں ڈی آئی جی عرفان علی بلوچ صاحب, ڈی آئی جی خادم پرنس صاحب, چیئرمین اینٹی کرپشن نواز شیخ, اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ تھے شہزاد فضل عباسی صاحب. تو یہ شروع میں ہی سندھ گورنمنٹ نے اس کو اتنا سیریس لیا تھا کہ سٹنگ ڈپٹی کمشنر اس میں مٹیاری کے اریسٹ ہوئے تھے, اور اسسٹنٹ کمشنر اور جو اس وقت لینڈ ایکوزیشن آفیسر تھے منصور عباسی وہ فرار ہو گئے تھے. لیکن ابھی ریسنٹلی منصور عباسی بھی اس میں اریسٹ ہو گئے, اور سندھ بینک کے ایریا مینیجر جہاں سے سارے پیسے ڈرا کیے گئے تھے تقریباً 2 ارب 30 کروڑ روپے جو یہاں سے کیش ڈرا کیا گیا تھا, اس میں سے وہ ایریا مینیجر بھی اریسٹ ہو گئے. یہ پیسے جہاں تک میری معلومات ہیں وہ جی آئی ٹی کی جو ساری ایفرٹ ہے اس کے نتیجے میں ہوئے ہیں, اور یہ پیسے غالباً پنجاب سے ریکور کیے گئے ہیں جو کہ یہاں کورٹ میں شو بھی کر دیے گئے ہیں. اور اس میں اس سے پہلے جو ایک چھوٹی سی ریکوری ہوئی تھی وہ تقریباً 12,60,000 روپے کی تھی جو کہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے ریکور ہوئے تھے. تو کیس کی پروسیڈنگز ابھی چل رہی ہیں. مٹیاری میں جو سندھ گورنمنٹ کی پوری ایک فل فلیج جو کمیٹی کام کر رہی تھی جس نے اس میں رسپانسبلٹی فکس کرنی, اس نے بھی اپنی ایک انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو سبمٹ کر دی ہے, اور اس کے نتیجے میں بھی مزید کوئی ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر پروسیڈنگز فارملی انیشیٹ ہونی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ سندھ گورنمنٹ سے وابستہ ہیں. تو اب دیکھیں یہ کافی حیران کن ہے اتنی پھرتی اینٹی کرپشن ایفرٹس پہ سندھ گورنمنٹ کی, اور اس اسکیل پہ تو میرا خیال ہے کہ پہلی بار ہی میں سن رہا ہوں. مجھے بھی کچھ یاد نہیں, اگر مجھے پتہ نہیں ہو سکتا میں یاد نہیں ہے. اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس میں چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری خود ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں, اس کی اپڈیٹس لے رہے ہیں, مطلب باقاعدہ لگتا ہے انہوں نے. اچھا ویسے اس کیس پر اتنی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری بات ہے. جی محمد حسین جی آپ سے شاذب جس طرح بات ہوئی تھی شروع میں, بالکل آپ یہ دیکھیں نا کہ 13 نومبر کو چیف سیکرٹری سندھ نے اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی. اس کے نتیجے میں ایک فارمل ایف آئی آر داخل ہوئی اینٹی کرپشن کے پاس, اور اس کے ساتھ ہی جے آئی ٹی بن گئی. ظاہر ہے کہ چیف سیکرٹری اگر پرفارم کر رہے ہیں تو چیف سیکرٹری کے ساتھ obviously. مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو مٹیاری سندھ بینک کی شاخ ہے اس میں کیش 2.5 ارب روپے کیسے اس سے وڈرا کیا جا سکتا ہے, اس کی ترکیب کیا ہے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہ مٹیاری سے تو نہیں نا, اسی لیے تو یہ جو ایریا مینیجر ہیں تابش صاحب, ان کے انڈر میں 5 سندھ بینک کی برانچز آتی ہیں, اور وہاں تو آپ وہ جو بینک کے ریگولیشن جب آپ نے بھی لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا بھی حوالہ دیا تھا کہ 10 لاکھ ڈرا کی تو اس میں الرٹ جاری ہو گیا تھا. وہ بینکس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نو یور کسٹمر. وہ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے یوز ہوتی ہے کہ جو ایک سرٹن سیلنگ سے زیادہ اگر کوئی اماؤنٹ ڈرا کرنے جا رہا ہے, کچھ کرنے جا رہا ہے, تو اس میں اتھارٹیز کو الرٹ کیا جاتا ہے. اینڈ اف یو نو ویری ویل یور کسٹمر تو پھر تو ظاہر ہے اربوں نکلوائے جا سکتے ہیں. یہ اماؤنٹ ظاہر ہے کہ سعید آباد سے نہیں ہوا ہے, یہ ظاہر ہے کہ پورا بینک کا ایک ظاہر ہے لوگ لوٹ ہیں جہاں سے پیسہ ارینج کر کے یہ ڈرا کیا. اچھا یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان میں سے ایک بڑی مچھلی جو ہے یا درمیانی مچھلی وہ نکل بھاگی ہے مال لپیٹ کے, یہ غلط بات ہے نا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا اشارہ نوشور و فروز والے ایپیسوڈ کے حوالے سے, تو اس میں تو ڈپٹی کمشنر صاحب کا آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ پہلے ہی جا چکے تھے ملک سے. جب وہ سسپینڈ ہوئے تو اسے 3 دن پہلے وہ یہاں سے ملک سے روانہ ہو چکے تھے, اور پتہ ہی چلا تو آذربائیجان جا چکے. کیس الگ ہے لیکن ہے وہ بھی موٹر وے کے اسی کا ہی, زمینوں کے معاوضے کا. جی M6 کا ہی ہے یہ سارا معاملہ. M6 کے کتنا مال اس میں انوالو ہے نوشیر و فیروز والے معاملے میں؟ اس میں جو پیسے ڈرا کیے گئے ہیں وہ ہیں 3 ارب 61 کروڑ روپے. اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ڈی سی صاحب نے جو اس وقت تھے انہوں نے خود کو لینڈ ایکوزیشن آفیسر نوٹیفائی کرا لیا پورے ضلع کے لیے, جو کہ ہوتا نہیں ہے. تو کہاں گئے کچھ پتہ ہے؟ بیلجیم, کینیڈا, آسٹریلیا؟ میں نے عرض کی کہ وہ آذربائیجان کی ان کی اطلاع ہے کہ آذربائیجان. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ محمد حسین صاحب. میں اس طرح بھی اچھے نہیں لگتے, مجھے مطلب یہ غربت کا احساس ہوتا ہے. مطلب لوگ اربوں کی باتیں کریں, کروڑوں کی باتیں کریں, وقفہ ہی لے سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ایران پچھلے 2.5 ماہ سے مسلسل بے چین ہے. 16 ستمبر کو 22 سالہ ایرانی بچی تھی مہسا امینی, حجاب کے چکر میں کہ اس نے پوری طرح حجاب کے اصولوں کی پابندی نہیں کی, پولیس پکڑ کے لے گئی, کچھ ہوا ہوگا اور اس کی موت واقع ہو گئی. حکومت
کہتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے اندرونی بیماری کی وجہ سے مری ہے، لیکن باقی ملک اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس نے چنگاری کا کام کیا اور ملک بھڑک اٹھا۔ اب کہیں 2.5 مہینے بعد جا کے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ اس دوران 300 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں پولیس اور ملیشیا اہلکار بھی شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ تر ہلاکتیں ایرانی شہریوں کی ہیں۔ غیر سرکاری ادارہ ہے ایرانی ہیومن رائٹس، اس نے ہلاکتوں کی تعداد 416 بتائی ہے اب تک، جس میں 51 بچے بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں سیستان یعنی ایرانی بلوچستان اور ایرانی کردستان کے 2 صوبے شامل ہیں۔ 40 غیر ملکیوں سمیت 16,000 سے زائد اب تک گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ 2,000 افراد پہ فساد فی الارض سے لے کے اور توڑ پھوڑ تک کی کئی فرد جرم عائد کی گئی ہیں۔ 6 کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اعلیٰ عدالت میں ان کی اپیل زیر سماعت ہے۔ اس دوران دوحہ میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ، چونکہ ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت محدود ہے اور موبائل سروس جو ہے اس پہ بھی پابندی ہے کئی خطوں میں، تو اب یہ سارا کا سارا جو اٹینشن ہے اور جو سپیس ہے وہ دوحہ منتقل ہو گیا ہے، جہاں پہلے سے بیرون ملک موجود ایرانی بڑی تعداد میں ہر اس میچ میں جمع ہوتے ہیں جہاں ایران کا مقابلہ کسی اور ٹیم سے ہوتا ہے۔ اور اس دوران یہ بھی ہوا ہے کہ جب ویلز سے جیتا ایران تو اس خوشی میں ایرانی حکام نے 1100 نظر بندوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، لیکن اس سے پہلے جب انگلینڈ سے ایران ہارا 6-2 سے، تو حیرت ناک بات ہے کہ جو دوحہ میں ایرانی تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور کچھ ایرانیوں نے تہران ویران میں پوش علاقوں میں انہوں نے بھی 6 کا نشان بنایا۔ 6 کا مطلب یہ تھا کہ شش یعنی 6 سے ہار گئی، ایران نہیں ہارا، موجودہ حکومت ہار گئی، ان کا مقصد غالباً یہ تھا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اس سے پہلے سونے پہ سہاگا یہ ہوا تھا کہ جو ایرانی فٹ بال ٹیم تھی وہ صدر مملکت سے مل کے گئی تھی، اور انہوں نے جب پہلا میچ کے لیے میدان میں اتری تو تماشائیوں کا اتنا پریشر تھا کہ وہ بھی پریشر میں آ گئے اور انہوں نے ایرانی ترانہ جو ہے وہ گانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہے فیفا میں کہ آج امریکہ سے 1-0 سے ہارا ہے ایران، اس سے پہلے ویلز سے ایران جیت گیا تھا۔ ایرانی ٹیم کے سابق کپتان اور قومی ہیرو ہیں علی کریمی، ان پہ بھی مقدمہ دائر کیا گیا ایران کے اندر امن و امان کو خطرے میں ڈالنے کا، حالانکہ اس وقت وہ کئی برس سے دبئی میں رہ رہے ہیں، ایران سے فرار ہیں۔ 4 سابق فٹ بالرز کو دوحہ میں سرکاری نمائندگی کے لیے جانے کا حکم ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ علی خامنائی جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں، ان کی بھانجی ہیں فرید مراد خانی، ان کو جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ سزائے موت کے خلاف تحریک چلا رہی تھیں، پھر ضمانت پہ رہا ہوئیں۔ اب پھر 3-4 دن پہلے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ایک ویڈیو میں انہوں نے اپنے چچا کی حکومت کو قاتل حکومت کہا تھا، تو دوبارہ، اور اس میں انہیں 15 برس قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو تحریک ہے اس سے پہلے کی جو تحریکیں اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس بار خواتین اور بچیوں کی جو تعداد ہے وہ ہراول دستے کے طور پہ ہے، اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خواتین اس لیے کہ مہسا امینی ظاہر ہے اس کا تھا مسئلہ تھا، حجاب کا مسئلہ تھا، اور یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ جب 1977 میں شاہ کے خلاف تحریک چلی تو ایرانی سڑکوں پہ کسی عورت کا حجاب پہننا شاہی استبداد کے خلاف مزاحمت کی علامت تھی، اور آج وہی ایرانی عورت اسی حجاب کو اتار کے اپنی مزاحمت کا اظہار کر رہی ہے۔ دیکھ لو یار، بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔